رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. حضرات محترم، کیا ہوتا ہے تقویٰ اور کیا ہوتا ہے زندگی، یہ کوئی ان بزرگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں لٹا دی ہے. حضرت بشر حافی کی ایک بہن تھی. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. حضرت امام اعظم کا زمانہ ہے. حضرات محترم، ایک خاتون حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے. آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ سنیں. حضرت بشر حافی کی ایک بہن ہے. ان کا کام کیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہیں. پہلے زمانے میں سوت کاٹا جاتا تھا، اب بھی گاؤں کے اندر کاٹا جاتا ہے. سوت کاٹا جس سے کپڑا بنتا، جس سے کپڑا بنتا، اس کو سوت کہتے ہیں. سوت کاٹتی تھی چاند کی چاندنی میں، اور پھر وہ جا کر کے بازار میں بیچتی. وہ جتنے کا بکتا ان پیسوں سے اپنی گزر بسر چلتی زندگی کی. لیکن صرف رات میں چاند کی چاندنی میں سوت کاٹا جاتا، اور باقی رات کے اور حصے میں اللہ کی عبادت ہوتی، دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت ہوتی. رات کا سناٹا جب چھاتا، چاند جب اپنے آب و تاب پہ ہوتا، یہ خاتون چھت پہ جاتی، اس کی چاندنی میں، اس کی روشنی میں سوت کاٹتی. صبح کو بازار جاتی، اپنے کسی غلام کو بھیجتی، وہ بیچ کر آتا، اس سے زندگی کی گزر بسر ہوتی. ایک رات، ون نائٹ، بادشاہ کے کچھ پیادے، کچھ سپاہی اپنے کاندھوں پہ فانوس اٹھائے ہوئے اس گلی سے گزرے جس گلی کے اندر حضرت بشر حافی کی بہن کا گھر تھا. حضرات محترم، اپنے کاندھوں پہ فانوس اٹھائے ہوئے تھے. اس کی روشنی سے پوری گلی جگمگا اٹھی. وہ روشنی حضرت بشر حافی کی جو بہن تھیں ان کے گھر کی چھت پہ بھی پڑی. اب حضرات محترم، ان کی رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزری. صبح کا سپیدہ جب نمودار ہوا، یہ پہنچی حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں. کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کون آیا ہے؟ کہا بشر حافی کی بہن آئی ہے. حضرت امام اعظم اپنے روم سے نکلے. دروازے پر ایک پردہ تان دیا گیا. دروازے کے اس طرف وقت کا امام حضرت امام اعظم کھڑے ہیں، ادھر حضرت بشر حافی کی بہن کھڑی ہیں. سوال کرتی ہیں، اے امام تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا بہن پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی گزر بسر رات کے سناٹے میں چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، اس سے میری گزر بسر ہوتی ہے. لیکن پچھلی رات بادشاہ کے کچھ پیادے، کچھ سپاہی اپنے کاندھوں پہ فانوس لے کے میری گلی سے گزرے تھے. ان فانوس کی روشنی میرے گھر کے چھت کے اوپر پڑی. اس روشنی میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ لیا ہے. کیا اس روشنی میں کاٹا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس روشنی میں جو دفاتن پڑی ہے. حضرات محترم، حضرت امام اعظم نے جب اتنا سنا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ یہ بشر حافی کی بہن کا ہی تقویٰ ہو سکتا ہے. حضرات محترم، حرام کھا جاتے ہیں، دل بے ایمان ہو گئے، ہمارے سیاہ ہو چکے ہمارے دل. کہاں سے تقوی کا نور ہمارے دلوں پہ چڑھے گا؟ کون سے تقوی کا نور ہمارے دلوں میں آئے گا؟ اچھی بات سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھتے بھی ہیں تو دل اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے. حضرات محترم، کہاں سے تقوی آئیں گے؟ یہی بشر حافی تھے. حضرت بشر حافی شراب کی دکان چلایا کرتے تھے. جب ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اب ترک کر دیا، شراب خانے جانا بند کر دیا. وہ ٹکڑا اٹھایا، غلاظت سے گھر لے کے گئے، پانی سے صاف کیا، عطر لگایا، اونچے مقام پہ رکھا. آج سے پہلے کیا معمول تھا؟ شراب کی ہڈی تھی، شراب کا اڈا تھا، شراب کا کارخانہ تھا، شراب بیچا کرتے تھے. آج جب گھر سے نکلے ہیں تو بیچ راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا ملا، غلاظت
غلاظت میں پڑا تھا، اس کو پکڑا، گھر لائے، پانی سے دھویا، عطر لگایا، اونچے مقام پہ رکھ دیا، بس اتنا ہی کیا ہے۔ اس کے بعد اس ٹکڑے کو اوپر رکھنے کے بعد پھر شراب خانے چلے گئے۔ شراب خانے کے اندر جیسے ہی پہنچے دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ذرا زور سے کہو۔ کہا کون ہو؟ کہا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بشر حافی کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرات محترم، اب بشر حافی اندر بیٹھے تھے، سن کر کے دروازے پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا آج تم نے اس کے نام کو غلاظت سے نکال کر کے اونچے مقام پہ رکھا ہے، رب نے تمہارے دل کو گندگی سے نکال کے ولایت میں رکھ دیا ہے۔ آج تم نے اس رب کے نام کو پانی سے دھو کر کے اونچے مقام پہ رکھا ہے، رب نے کوثر و سلسبیل سے تمہارے دل کو دھو کر کے ولایت کے مقام پہ رکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، بس اتنا سننا تھا۔ شراب خانے کو آگ لگائی اور کہا مجھ جیسے گنہگار کو اللہ کا سلام آتا ہے، اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں شراب خانے چلاؤں۔ حضرات محترم، شراب خانے سے ننگے پیر چلے تھے گھر کی طرف، اس کے بعد کبھی زندگی میں چپل نہیں پہنی، اس اللہ کے لیے چپل نہیں پہنی، تو اس رب نے حضرت بشر حافی کے لیے معلوم ہے کیا کیا؟ حضرت بشر حافی کے لیے یہ کیا کہ جس راستے سے بشر حافی گزر جاتے تھے اس راستے میں کوئی جانور غلاظت نہیں کرتا تھا۔ جدھر سے بشر حافی گزر جاتے ہیں اس راستے میں کوئی جانور غلاظت نہیں کرتا ہے، کیونکہ جانور بھی جانتا ہے اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہیں کہ جب توبہ کرتے ہیں تو پھر پلٹ کر کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، پھر پلٹ کر کے اس رب کی ناراضگی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر آپ کو توبہ کرنی ہے تو ایسی سچی توبہ کریے کہ اس دل سے ایسا سچا آنسو نکلے اس رب کی بارگاہ میں کہ رب کی رحمت کو جوش آ جائے، بس اس بندے کے دل کی دنیا کو بدل دیا جائے، اس کی زندگی کو بدل دیا جائے۔ حضرات محترم، بدلتی تو سب کی ہیں مگر یقین کے ساتھ کوئی انسان نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یقین کے ساتھ کریں، یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ حضرات محترم، دوسروں کا بوجھ اٹھانا سیکھیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوسرے کے لیے تڑپنا سیکھیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوسرے کے لیے جان کی بازی لگانا سیکھیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔